مقام ضبط غم عشق میں وہ پیدا کر کہ تو خوشی کو نہ ترسے، تجھے خوشی ترسے۔ یہ بدمزاجی بہت بعد میں ملی ہم کو، کبھی جہاں میں کھنکتا تھا کہہ کا اپنا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو رسماً نہ کہیے کہ جی ضرور، بلکہ واقعی کر دیا کیجیے، کیا پتہ اس لمحے دنیا اس پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو اور آپ کی دعا پر اس وقت کن کی مہر لگی ہو۔ سہارے ڈھونڈنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کسی بڑے درخت کے سائے تلے نہ تو گھاس اگتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا درخت اپنی جڑیں پکڑ سکتا ہے۔ تم تب تک اپنی جڑوں پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کے سہاروں کے سائے میں ہو۔ سہاروں کے سائے سے نکلو، زندگی کی دھوپ میں چلو تاکہ تمہاری ایک الگ اور اپنی پہچان ہو۔ محنت کرو اور آگے بڑھو۔ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، اگر چیزیں ٹھیک چلتی ہیں تو اس سے لطف اٹھائیں، اگر معاملات خراب ہو جائیں تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب تم نفرت کرتے ہو تو وہی تمہیں واپس ملتی ہے۔ دو لوگوں کی آپس کی نفرت کا نقصان تو محدود ہوتا ہے، لیکن جب بڑی بڑی قومیں ایک دوسرے سے نفرت کریں تو اس کا نقصان لامحدود اور مکمل تباہی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم جن سے نفرت کرتے ہو وہ اس کے مستحق ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نفرت کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور میں جانتا ہوں کہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں ان سے نفرت کرنا انسانیت کو نجات نہیں دلائے گا۔ برٹرینڈ رسل۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غم میں کوئی خوشی ملا لیجئے، یہ ملاوٹ بہت ضروری ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ تماشا دیکھنے کا مزہ تب آتا ہے جب ماحول اپنے خلاف ہو اور اپنے کسی اور کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری پوری تعریف کر دی۔ سنن ترمذی۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، خدا خود نوازتا ہے مخلص دوست۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 264۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اور دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے اور اسے اس کے عیوب دکھاتا ہے۔ آج کی بات۔
تکبر کسی بھی چیز کا ہو انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ سنو، تم نے کبھی کسی نشہ کرنے والے کا نشہ ٹوٹتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ ایک نشئی کسی کے جوتے صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایک بار کے لیے پیسے دے دو۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ یہی حال ہوتا ہے محبت میں، جب انسان محبوب کو دیکھنے سننے کے لیے ترس جاتا ہے، پھر نہیں سوچتا کہ جوتے صاف کرنے پڑیں یا کسی کے پاؤں پڑنا پڑے، بس محبوب کا دیدار چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس سے بھی خوبصورت وہ لوگ ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اپنے حصے کے رنگ بھرتے ہیں۔ تھک گیا ہوں مہمانوں کی طرح گھر جاتے جاتے، بے گھر ہو گیا ہوں چند روپے کماتے کماتے۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل وقت سب رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو نہ بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم تو پرندے ہو چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ دوسروں کی چیزوں، کامیابیوں یا مقام کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اپنی زندگی اور اپنی حاصل کردہ چیزوں میں مطمئن ہیں۔ یہ حسد اور لالچ سے پاک رویہ ظاہر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ قول ایک ایسے شخص کی تصویر کشی کرتا ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اپنی چیزوں کی قدر کرتا ہے اور دوسروں کی طرف حسد بھری نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ ایک غیر مسابقتی، پرسکون اور خود کفیل رویہ ہے۔ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں مقابلہ نہیں کرتا۔ تم وہ نہیں لے سکتے جو میرا ہے، اور مجھے وہ نہیں چاہیے جو تمہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلوں، اپنے گھر والوں اور اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ مسکراتے رہیں، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدلنے والی نہیں۔ ہمیشہ ہنس کے زندگی گزاریں، کیا پتہ کوئی آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہو۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ لوگ ہیں جو ہماری غیر موجودگی میں رب سے دعاؤں میں ہمارے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جب غم چھپایا جائے تو ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب ہلکا ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ فطرت نے ہمیں ایک زبان اور دو کان عطا کیے ہیں تاکہ ہم جتنا بولیں اس سے 2 گنا سن سکیں۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سائے کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے
جسے کسی بھی واقعہ کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پراعتماد رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی انفرادیت سے کبھی نہ ڈریں، کیونکہ جو چیز آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے وہی آپ کی حقیقت اور طاقت ہے۔ عمر کے دھاگے میں جب درد پروئے تھے، ہر زخم الگ رکھا، ہر ٹھیس جدا باندھی۔ جب آپ حقیقی زندگی میں سچ مچ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے ساتھ بدتمیزی، منفی یا ناگوار رویہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں یہ اس بات کا براہ راست عکاس ہے کہ زندگی آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ وہ مجھ پر ہنستے ہیں کیونکہ میں مختلف ہوں، میں ان پر ہنستا ہوں کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کیجیے۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص کے پاس واپس مت جاؤ جس نے تمہیں توڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر خامد خوش ہو جائے، حکم دے تو بجا لائے، اور جو اپنے آپ کو اور خامد کے مال کو اس کی اطاعت میں برتے۔ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے۔ اگر چیزیں ٹھیک چلتی ہیں تو ان سے لطف اٹھائیں، اگر معاملات خراب ہو جائیں تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باز بنیں، دھوکہ باز نہیں۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے قابو میں نہ ہونے دیں: لوگ، پیسہ یا ماضی کے تجربات۔ جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی نہیں سمجھیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ پراسرار ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اصلی ہیں اور وہ جیلی لوگوں کے عادی ہیں۔